دو طرح کی روایتیں ہیں. بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر خلیفہ یا حاکم وقت فاسق اور فاجر بھی ہو جائے نا تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر زمینیں بھی تباہ ہوں گی, مویشی بھی تباہ ہوں گے, پورا ایک نظام فطرت تباہ ہوگا. امام حسین آپ کہہ رہے ہیں غلط کام کرنے جا رہے ہیں. اگر امام علی مقام مکہ المکرمہ میں یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اعلان کرتے کہ بھائی میرے ساتھ چلو جہاد کے لیے, یزید کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے, پھر سوال بنتا تھا کہ اصحاب رسول نہیں آئے. وہ 8 ذی الحج اور حج کا عمرے میں بدلنا, اعلان کرنا کہ میں جا رہا ہوں, اس کے باوجود پتہ نہیں تھا کسی کو. غلط نہیں کہہ رہا, ان کے سامنے یہ حدیثیں بھی تھی. امام کے علی سامنے حسین بھی تو تھے. اگر سارے صحابہ کرام امام علی مقام کے ساتھ چلے جاتے, کوفہ میں چلے جاتے ہیں, تو بتائیں یزید پیچھے ہٹ جاتا؟ نہ ہٹتا. مکہ اور مدینہ خالی ہو جاتا, وہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیتے. نہ ہٹتا. دیکھیں خلافت اس وقت میں کس کے پاس تھی؟ یزید بن معاویہ کے پاس تھی. خلافت تو نہیں, ملوکیت کہہ لیں. ایک ہی چیز ہے نا. امام حسین علیہ السلام صلح حسن کے اندر موجود تھے. یہ اس جگہ کو ہم نے سمجھنا, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بہت زیادہ. صلح حسن ہوئی ہے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ, اس میں شرائط ہیں, اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے بعد میں, اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کو حکمران بنا دیا گیا. امام حسین نے معاویہ کو خط لکھ دیا تھا کہ تمہارے خلاف جہاد واجب ہو چکا ہے. امام حسین اگر وہ اسی طرح برقرار رہتے تو صلح نہیں رہی نا, وہ صلح نہیں رہی, اس کی شرائط ختم کر دی گئی, توڑ دی گئی, اس میں سے پہلی جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے امام حسین نے قیام تو ویسے بھی کرنا تھا, اس حکومت کے خلاف قیام کرنا تھا. تو وہ پھر معاویہ بن ابی سفیان ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو یزید وہاں پہ جب آ جاتے تو امام حسین نے اس کے خلاف خروج قیام کیا, کیونکہ اس حکومت کی شرعی حیثیت ختم ہو چکی تھی. شرعی حیثیت اس کی ختم ہوتی ہے جس کی بنتی ہو. میں کہہ رہا ہوں اس کی بنی کیسے تھی. پھر اس کے بعد یہ لوگ جو آج کل صلح حسن کے نام لیتے ہیں, یہ جس روایت کو بخاری کی روایت کو پیش کرتے ہیں اویس بھائی, اس میں آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید ہے, یہ سردار اور آقا ہے. اور ان لوگوں نے کس کو سید اور آقا بنا دیا؟ سید کا یہ لفظ استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں غیر کے لیے ناجائز ہے. اچھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا الحسن, سیدنا الحسین, سیدہ شباب اہل الجنہ, سیدۃ نساء اہل الجنہ, سیدۃ نساء العالمین. یہ سید سیدہ یہ ان اصحاب قدسیہ کے ساتھ لگیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سید غیر کے ساتھ نہیں لگیں, خاندان رسالت کے آگے لگے گا. بالکل, یہ سید غیر کے لیے احتراماً بھی سید کہنا صحیح نہیں. سیدنا سیدنا یہ مناسب ہے ہی نہیں ہے. اچھا, یہ بعد کی بدعت ہے, بعد میں لوگوں نے آغاز کیا. شاید جگرا رکھنے والا عالم آپ کے سامنے بات کرے گا, میں اس کو کافر مانتا ہوں. شاید کل آپ کے پروگرام کے بعد مجھے لوگ رافضی کرنا شروع کر دیں. یہ ہمارے بڑا مسئلہ ہے جو اپنی محبت کا اظہار کرے. اب سوال ٹیکنیکلی یہ بنتا ہے جناب, وہ روایت بھی ہے کہ جو بچہ ہے وہ آداب اخلاق بلکہ دین اپنے باپ سے سیکھتا ہے نا, چیزیں تو بنیادی طور سے وہیں سے لیتا ہے. جناب مثلا حضرت ابو طالب سے جناب حضرت علی کی پرورش ہو رہی, آپ فرما رہے ہیں کہ حضور والا کے ساتھ رہنا ہمیشہ, اور یہ تربیت کا پہلو ہے. پھر حضرت علی اپنے بچوں کو فرما رہے ہیں کہ ایسے ایسے ایسے, جناب حضرت عباس کو فرما رہے ہیں. یہاں پہ یزید نامی شخص کی کوئی پرورش کوئی تربیت بڑا آدمی کرنے والا نہیں تھا جو بتایا کہ یہ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں, عام آدمی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بتا رہا. اور اتنی نفرت اتنی دشمنی کیسے آ رہی, میں یہ سن کے حیران ہوں کہ اس کو کسی نے سمجھایا بھی نہیں ہے کہ اتنا تو ظلم مت کرو. دیکھیں موسیٰ کے گھر میں, فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پیدا نہیں ہوتا, اور پلتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے. یعنی ایک محاورتاً میں بات کر رہا ہوں. ابن کثیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تاریخ میں کہ وخلفاء بنو امیہ کلہم نواسب الا امام عمر التقیہ. بنو امیہ کے تمام جو حکمران تھے یہ ناصبی تھے سوائے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں کہ جناب عثمان بھی بنو امیہ یہ میں کہنے والا تھا. جب یہ کہا جاتا ہے نا سب, تو سب سے مراد یہ کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں. اور بنو امیہ خاندان سے ہمیں کوئی اس طرح نفرت نہیں ہے. ویسے بھائی بنو امیہ میں جلیل القدر صحابہ ہیں. میں نے کہا یہ واضح ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے علاوہ خالد بن سعید بن العاص الاموی, حضرت خالد بن سعید بن عاص جو ہیں یہ جلیل القدر صحابی ہے, امام علی علیہ السلام کے. سرکار کا جو فرمان ہے اس کے بعد کے لوگوں کے لیے, یہ یعنی بلکہ بخاری کی روایات ہیں, مسلم کی روایات ہیں کہ اس بنو امیہ کے ہاتھوں میرے دین کی تباہی بربادی ہوگی. یہ بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. اور کہ اس کے چھوکرے اور جو ہم نومر لڑکے لونڈے ہوں گے وہ اس امت کی تباہی کے اندر ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کی میری روایات ہے, ایک میں نے بیان کر دوسری بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے. تو یہ چیزیں موجود ہیں. میں اس میں علامہ صاحب کر دیجیے گا, عباسیہ نے بھی اہل بیت پہ سب کیا نہیں, لیکن بنیاد اس کی بنو امیہ نے رکھی ہے. اور بنو امیہ جو ہے وہ بنو عباس تو پھر انہوں نے اسلام کا اتنا وقت نہیں ملا انہیں, تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے کہ اہل بیت پہ انہوں نے بھی ظلم کیا. یعنی جس بندے کا جتنا ہاتھ پہنچا ہے نا اس نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. کتنے مظلوم ہیں وہ سب اہل بیت کی ذات.
کہ جس کو جتنا موقع ملا ہے نا اس نے تکلیف پہنچائی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ کرسی ہماری نہیں ہے, یہ کسی وقت بھی چلی جائے گی. میں وہ بات رہ جائے گی, میرے ذہن سے بھی نکل جائے گی. یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ فرعون کے گھر میں جو موسیٰ کی, اور میں نے بات کی, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ آگے مثال بیان کرنا چاہتا ہوں. معاویہ بن یزید, معاویہ بن یزید بن معاویہ, جو وہ ایک اللہ کا ولی ہے, تو اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر بڑا اچھا پوائنٹ ہے. میں اسی لیے میں نے ذہن میں اس کا جواب یہی ہے نا علیہ الہدیٰ ہے. تو میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فطرت انسانی فطرت ہے, کیونکہ قرآن میں ہے کہ ہم نے ہر انسان کی فطرت میں جو ہم نے اس کے شر رکھا ہے. میں تو اس کو الگ تفسیر میں لوں گا, سنوریہم آیاتنا فی انفسہم, تو یہ سمجھنے کہ ان کے اندر کی آیاتیں دکھا رہا ہے. اس حدیث میں ایک جواب ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کی مٹی جہاں سے اٹھائی جاتی ہے, جیسا اس کا کلر ہوتا ہے, جیسے اس کے اندر عنصر ہوتا ہے, بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے اثرات چھوڑتی ہے. ایک سوال کے جواب, یہ بات تو صحیح. اب نظر موضوع پہ آتے ہیں, امام حسین جیسی شخصیت, میں آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں, ہماری روحیں وہاں پہ بھٹکتی پھریں اور وہیں پہ راہ پا جائیں, اللہ کرے. وہ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مدینہ ان کے نانا کا ہے, مدینے میں ان کو طلال بدر علینا کہہ کے ویلکم کیا گیا ہے. کیا اسباب ہے کہ مدینہ چھوڑنے پہ آپ مجبور ہیں؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے کام کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے, اور اگر بندہ نہ چھوڑے تو صاحب مدینہ خود چھڑواتے ہیں. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا تھا, مدینہ میں بہت محدثین کرام ہیں, آپ دہلی میں جا کے حدیث بیان فرمائے, تو وہ مدینہ چھوڑ کے آ گئے تھے. اصل میں امام علی مقام کے سامنے وہ شہادت کی تمام خوشخبریاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں, وہ سب کی سب انہوں نے سنی ہوئی تھی, اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ مٹی بھی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ اس مٹی کے اندر خون ہو جائے گا. تو اگر مدینہ میں بیٹھے رہتے اور مدینہ سے نکل کے کوفہ میں نہ جاتے, جبکہ اس سے پہلے آپ کے والد گرامی جا چکے تھے, میں اگر کہنا چاہوں اس کا جواب میں دینا چاہوں آپ کو, تو یہ بھی دے سکتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مولا کائنات کے ساتھ ہی مدینہ سے جا چکا تھے کہ جب کوفہ کو انہوں نے اپنا گورنر جو بھی ہے دارالخلافہ بنایا تھا, اور امام حسن کے ساتھ واپس بھی آ چکے, واپس بھی, لیکن پھر جب ضرورت پڑی تو پھر آپ کے. اچھا, وہ جو تمام روایتیں ہیں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیشی والی, جی, امام حسین کے مقام و مرتبے والی, شہادت والی, وہ صرف امام حسین نے تو نہیں سنی ہوئی, دیگر لوگوں نے بھی سنی. ساتھ کیوں نہیں جا رہے سارے لوگ؟ مجھے ایک بچپن کا سوال ہے کہ بڑی تعداد میں اصحاب رسول ان کے فرزندان ساتھ میں جائیں نا, یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, دو طرح کی روایتیں ہیں. بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر خلیفہ یا حاکم وقت فاسق اور فاجر بھی ہو جائے نا, تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر زمینیں بھی تباہ ہوں گی, مویشی بھی تباہ ہوں گے, پورا ایک نظام فطرت تباہ ہوگا. امام حسین آپ کہہ رہے ہیں غلط کام کرنے جا رہے ہیں؟ میں غلط نہیں کہہ رہا, باغی کی حیثیت نہیں, میں غلط نہیں کہہ رہا. ان کے سامنے یہ حدیثیں بھی تھی, امام علی سامنے حسین بھی تو تھے. اگر سارے صحابہ کرام امام علی مقام کے ساتھ چلے جاتے, کوفہ میں چلے جاتے ہیں, تو بتائیں یزید پیچھے ہٹ جاتا؟ نہ ہٹتا. مکہ اور مدینہ خالی ہو جاتا, وہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیتے. نہ ہٹتا. مکہ اگر ابابیل نہ آتے تو کیا خانہ کعبہ بچ جاتا؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے ایسے فتنوں والی روایات تھیں صحابہ کرام کے سامنے, انہوں نے رخصت پہ عمل کیا ہے. اب میرے پاس دو موقف ہیں, بیعت کا تقاضا, ایک فاسق فاجر کا حکمران ہونا جس کو ہم سب مان رہے ہیں, مگر سیدنا امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ جا رہے ہیں تصادم کی طرف, یعنی ایک آپ آواز اٹھانے جا رہے ہیں, وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر لوگ بھی جن کے سامنے یہ رائے ہے کہ بھئی فساد نہ ہو, اختلاف نہ ہو, کھیت کھلیان خراب نہ ہو, تو دونوں میں سے صحیح کون ہے, غلط کون ہے؟ کیا وہ بغاوت کے اوپر انسائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, خلافت اس وقت میں کس کے پاس تھی؟ یزید بن معاویہ کے پاس تھی. خلافت تو نہیں, ملوکیت کہہ لیں, وہ ایک ہی چیز ہے نا, نہیں ہے, حضور والا تخت, آج آپ پرائم منسٹر کہہ لیں, تخت کی بات ہے. چلیں, آپ کی ملوکیت اس کے پاس تھی. تو امام حسین علیہ السلام صلح حسن کے اندر موجود تھے. یہ اس جگہ کو ہم نے سمجھنا, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بہت زیادہ. صلح حسن ہوئی ہے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ, اس میں شرائط ہیں, اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے بعد میں, اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کو حکمران بنا دیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے تو اس وقت بھی حضرت امام حسین نے معاویہ کو خط لکھ دیا تھا کہ تمہارے خلاف جہاد واجب ہو چکا ہے, اور یہ کیونکہ صلح کی شرائط کو توڑ دیا گئی ہے. یہ یزید کے والد کو خط لکھا؟ جی. امام حسین اگر وہ اسی طرح برقرار رہتے تو صلح نہیں رہی نا, وہ صلح نہیں رہی, اس کی شرائط ختم کر دی گئی, توڑ دی گئی, اس میں سے پہلی جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے امام حسین نے قیام تو ویسے بھی کرنا تھا, اس حکومت کے خلاف قیام کرنا تھا. تو وہ پھر معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو یزید وہاں پہ جب آ جاتے تو امام حسین نے اس کے خلاف خروج قیام کیا, کیونکہ اس حکومت کی شرعی حیثیت ختم ہو چکی تھی. اس حکومت کی شرعی حیثیت ختم ہو چکی تھی, کیونکہ شرعی حیثیت اس کی ختم ہوتی ہے جس کی بنتی ہو. میں کہہ رہا ہوں اس کی بنی کیسے تھی شرعی حیثیت؟ نہیں, مراد یہ ہے کہ دیکھیں صلح حسن کے نتیجے میں, تو وہ صلح کے نتیجے میں چلے اہل سنت کسی درجے میں ہم یہ تو مان لیتے ہیں نا کہ ملوکیت کا آغاز ہوا, خلافت کا ایک اختتام ہوا, ملوکیت کا آغاز ہوا, اور وہاں پہ ہم
یعنی وہ رویہ نہیں رکھتے ہیں کہ جو یزید کے بارے میں اہل سنت کا ہے. یہ ہمارا ایک موقف ہے. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو آج کل صلح حسن کے نام لیتے ہیں, یہ جس روایت کو بخاری کی روایت کو پیش کرتے ہیں اویس بھائی, اس میں آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید ہے, یہ سردار اور آقا ہے. اور ان لوگوں نے کس کو سید اور آقا بنا دیا. یعنی سید اور آقا, سید کا یہ لفظ استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں غیر کے لیے ناجائز ہے.